تو ہمیں دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے جس وقت کلمہ پڑھا، اس وقت کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مکہ کے اندر جو کلمہ پڑھتے تھے ان کو اتنی اذیت ناک سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بدلے میں ان کو کتنی سزا دی گئی کہ مکہ کی گرم ریت کے اوپر لٹا کے ان کو سزا دی جاتی، کبھی کبھی مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو گلی گلی کے اندر گھسیٹو، کبھی کبھی گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے، بڑی سزا دی جاتی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ کہنے والے کہتے بلال دیکھو وقتی طور پہ ان کے سامنے کہہ دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن دل کے اندر تم اقرار کرو، دل کے اندر یہی رکھو کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، احد احد، میرے دل کے اندر بھی اللہ ہے، میری زبان کے اندر بھی اللہ ہے، میرے دل و دماغ کے اندر اللہ ہے، میں اللہ ایک ہی ہے اللہ کا اقرار کروں گا۔ میں نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، تو ابھی کسی دوسرے کو میں نہیں مان سکتا، صرف ایک اللہ کو مانوں گا۔ رب اللہ کے اوپر وہ ڈٹ گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت دین اسلام قبول کیا تو ان کو گرم کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا، حتیٰ کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کر اس چربی نے، ان کے خون نے ان کوئلوں کی آگ کو بجھایا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا فاروق اعظم نے کہا خباب ذرا اپنے دین اسلام، جس وقت آپ نے دین قبول کیا تھا، جس وقت آپ اسلام قبول کیا تھا، ذرا وہ واقعہ تو سناؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین، میں وہ آپ کو واقعہ سناؤں یا اپنی کمر دکھاؤں جس کمر نے آگ کے کوئلوں کو بجھا دیا تھا؟ تو دین کے اوپر چلنا، دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا، ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے استقامت اختیار کی ہے۔ تو ہمیں دین کے اوپر چلنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین والے راستے پہ لگانا، ہمیں دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو اس دین کے اوپر، دین اسلام کے اوپر ہمارا آخری وقت آئے اور اس دین کے اوپر چلتے ہوئے آئے۔ دیکھیں اگر استقامت اختیار کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ دین اسلام کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گرانوں کے اندر پیدا کیا، اور مسلمان گرانے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت دی ہے، تو اس نعمت کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اس دین کے اوپر قائم رکھ۔ دیکھیں استقامت اختیار کریں، اگر استقامت نہیں ہوگی تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے، مجھے ایک آواز آئی تو کسی نے، میں نے آگے پیچھے دیکھا کہ کہاں سے آ رہی ہے، غور کیا تو پتا چلا کہ اس درخت سے آواز آ رہی ہے، اور وہ درخت یہ کہہ رہا تھا کن مثلی سری سکتی، سری سکتی میری طرح ہو جا۔ میں نے پوچھا کہ تیرے اندر کون سی خوبی ہے کہ تیری طرح ہو جاؤں؟ وہ کہنے لگا، درخت کہنے لگا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں لیکن میں لوگوں کی طرف پھل برساتا ہوں، لوگوں کو پھل دیتا ہوں۔ سری سکتی رحمۃ اللہ فرمایا اگر اتنی اچھی خوبی ہے تو تم اللہ نے تمہیں آگ کی غذا کیوں بنایا ہے؟ تو اس درخت نے جواب دیا کہ میرے اندر ایک خامی ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جدھر سے ہوا چلتی ہے میں اسی طرف دوڑ جاتا ہوں، اس وجہ سے مجھے اللہ نے آگ کی غذا بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر استقامت اختیار کرنی چاہیے اور استقامت کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ ہر انسان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ہر انسان کے اندر خوبیاں تلاش کرتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیں شیطان کے اندر کون سی خوبی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو شیطان کے اندر بھی خوبی ہے، اور وہ خوبی استقامت کی خوبی ہے کہ دیکھو جب اس نے اللہ کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے بھی اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میرے نیک بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے، اور اگر کسی بندے نے گناہ کر بھی لیا اور اگر جب بھی وہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب اللہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن دیکھیں پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ، اپنے وعدے کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا بھی ہے کہ اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، لیکن استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اس کے اندر بھی استقامت کی خوبی ہے، تو ہمیں بھی استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کے ساتھ دین کے اوپر چلتے ہوئے ہم تک دین پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، اس دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دین کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔